الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، جتنے مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار ارشد صاحب ہے اور علی اصغر صاحب، تو مہمان نہیں، وہ میزبان ہے اس کا۔ انہی کی جگہ ہے، انہوں نے ہمیں اس میں ہمارے گلے میں ڈالا ہے، اور حتی المقدور میں اپنے اس بڑھاپے میں بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہوں۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ روزانہ 2 رکعت نفل کم از کم پڑھ کر اس ادارے کے لیے دعا کر لیا کریں، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ ہم کتنے مصائب میں ہیں، کتنے مشکلات میں ہیں۔ اوپر جگہ بنی، ابھی اس کی تقریباً 5 لاکھ روپیہ اس عاجز کے ذمے ہیں، اور سامنے سیوریج کنواں بنانا ہے۔ صرف اگر سیوریج کنواں بنایا جائے، بقیہ کام نہ کیے جائے، تو 6 لاکھ روپیہ مانگتا ہے، اور سیوریج کنواں اگر ساتھ کہ اس کے بیڑے اور پٹبیمے اور کالم بھی کڑے کرنے ہو تو پھر اس کے لیے کوئی 35-40 لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ یہ مشکلات ہیں ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کم از کم، ظاہر ہے کہ اس میں اتنا کوئی صاحب حیثیت مجھے نظر نہیں آتا کہ میں اس سے کہوں کہ آپ اس میں کچھ حصہ ضرور ڈال دیں۔ بس حصہ جو ڈالا ہوا ہے وہی ڈالا ہوا ہے، اللہ اس کو قبول کر دے، اور دعا اس کے لیے کرے۔ دعا اگر آپ ادارے کے لیے کرو گے تو آپ کے لیے فرشتے دعا کر لیں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تجھے بھی اس کا مثل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو اس دعا کو، فرشتوں کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ضرور اس کے لیے دعا کر لیا۔ یہ دن ہمارا یوم تجدید ہے۔ آزاد ہم ہوئے، لیکن آزاد ہو کر ہم دوبارہ غلام بنا دیے گئے۔ ہماری ضمیریں غلام ہو گئی، ہمارے دل غلام ہو گئے، پھر پہلے تو ہمارے صرف جسم غلام تھے، اور 14 اگست کے بعد ہمارے ذہن غلام ہو گئے، ہماری محنتیں غلام ہو گئی، ہمارے دل غلام ہو گئے۔ ہم انگریز کے نقش قدم پر اب بھی چل رہے ہیں۔ ہم آزادی کا جشن منا کر ہماری عورتیں سڑکوں پر ناچ بھی کرتی ہے۔ ایسی آزادی کا پھر کیا فائدہ؟ آزادی کیا آزادی ہے؟ اللہ کی میں یہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی، اور ایک یہودی جو مسلمان ہو چکا تھا، اس مسلمان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا فی التوراۃ لجعلنا ذلک اليوم عیدا۔ امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح میں، گپ شپ میں، چونکہ یہودی تو نہیں تھی، مسلمان تھے، تو اس لیے مزاحاً اس کو یہودی کہا، آیت آیتن یا یہودی ہو، یہودی کون سی آیت ہے جو اگر تمہاری کتاب میں ہوتی تم اس کو عید بناتی؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیارا جواب دیا، فرمایا یا یہودیو انہا نزلت فی یوم عیدین، وہ تو عید کے 2 دنوں میں نازل ہوئی ہے، عرفہ کی دن نازل ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا العرفۃ عید، اور وہ جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ عید۔ تو مسلمانوں کا عید اور مسلمانوں کا آزادی، وہ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکام کا امتثال کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے روکا جائے۔ یہ ہماری حقیقت میں آزادی کا روح ہے۔
لیکن وہ ہمیں نصیب نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو حقیقی اسلامی مملکت، فلاحی مملکت بنائے، اور جیسے پاکستان آزاد ہے تو اسی طریقے سے اللہ کشمیر کو آزاد کرے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہندوستان کو بھی آزاد کرے، اور یہ سارا ایک پرچم کے نیچے ہو جائے اور سارا مسلمانوں کا مملکت بن جائے۔ اصل چیز یہ ہے، اور اس ادارے کے لیے بہرحال دعا آپ ضرور کر لیا کریں گے کہ اللہ اس ادارے کو جلد از جلد تعمیر کے مراحل بھی پوری فرمائیں اور تعلیم کے مراحل بھی اللہ پاک پوری فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما۔ آئندہ کی زندگی میں اے اللہ اعمال اور طاعات کا شوق نصیب فرما، اور سارے اوامر کا امتثال نصیب فرما، اور گناہوں سے دوری نصیب فرما، گناہوں کو ترک کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی آزادی میں جتنی کاوشیں اور جتنی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں، اور ہمارے وکلاء برادری نے دی ہے، اور ہمارے تجار برادری نے دی ہے، اور اس میں ہمارے عوام کا جتنا خون ہوا ہے، ہمارے جو ہے وہ جتنی خواتین کی اس کی وجہ سے جو ہے بے توقیری ہوئی ہے، عصمت دری ہوئی ہے، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما دے، اے اللہ ان سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما دے، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اے اللہ تو اس ملک کو حقیقی فلاحی مملکت بنا دے۔ اور جو قائد اعظم کا خواب تھا اور قائد اعظم کہتا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے، اے اللہ آج اس کشمیر کے الگ کرنے کی لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ اے اللہ کشمیر پر 2 سال سے کیا گزر رہا ہے، کس مصیبت میں ہے، اے اللہ تو کرم اور احسان کا معاملہ فرما، ہماری فوج کو اے اللہ ایمانی غیرت نصیب فرما، اے اللہ ہماری فوج کو تو ایمانی غیرت نصیب فرما، اے اللہ جیسے حجاج ابن یوسف نے باوجود اپنے ظالم ہونے کے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس نے قتل کیا، لیکن جب اس نے سنا کہ ہندوستان میں راجہ داہر کی مملکت میں مسلمان خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیج کر اس راجہ داہر کا تیا پانچا کیا، اور یہاں پر اسلامی مملکت اس نے قائم کیا۔ اے اللہ تو اسی طرح کا غیرت ہمارے فوجیوں کو نصیب فرما، اے اللہ اس طرح کا غیرت تو ہمارے فوج کو نصیب فرما، اے اللہ ہمارے فوج کو تو جگا دے۔ یہ شیر ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان شیروں کو اگر تو نے جگا دیا تو پھر انشاءاللہ گیدڑ ان کے سامنے نہیں ڈر سکیں گے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ شیر سویا ہوا ہے، جب شیر سویا ہوا ہو تو گیدڑ اوپر چڑھ جائے گا، لیکن اگر شیر جاگ گیا تو پھر تو کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ان شیروں کو جگا دے، تو ان شیروں کو اللہ جگا دے، ان کو غیرت نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو غیرت نصیب فرما دے، اعمال اور طاعات کا شوق نصیب فرما دے، اور جیسے پہلے اس فوج کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اے اللہ ان کے اقدار کو بلند فرما، اور دوبارہ وہ دن ہمیں دکھا کہ لوگ فوج کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں۔ اے اللہ تو کرم اور احسان کا معاملہ فرما، اس ملک کے تمام اداروں کا تو حفاظت فرما، اے اللہ جتنے دینی ادارے ہیں ان کا حفاظت فرما، جتنے فوج کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جتنے ہمارے تعلیمی اور سرکاری اور غیر سرکاری جتنے ادارے ہیں اے اللہ ان سارے اداروں کی حفاظت فرما، ان اداروں کو چلانے والوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان اداروں کا جو مقصد ہے حقیقی مقصد، اس مقصد میں اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ ساتھی جناب حلی اصغر صاحب ہے، اور راجہ جو ہے وہ ٹھیکیدار ارشد صاحب ہے، اور اس طریقے سے دوسرے ہمارے اس علاقے کے لوگ، راجہ فولاد صاحب جو اس وقت آئے نہیں، میں نے ان کو کہا اور کہہ رہے تھے کہ مہمان ہے ان سے فارغ ہو کر پہنچتا ہوں، لیکن نہیں آ سکے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگا۔ بہرحال ان کی بھی کچھ مشکلات ہیں، کچھ مقدمات میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے، عدالتوں میں ان کی حاضری کروائی جا رہی ہے۔ اللہ تو ان کو اس مصیبت سے نجات نصیب فرما، اور ہمارے ان سارے ساتھیوں کے تمام
نیک تمناؤں کو اللہ تو پورا فرما۔ اللہ تو ہمیں ان کی اکرام کا طاقت توفیق نصیب فرما، اور اللہ اس ادارے کو اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنا۔ اللہ تو کرم اور احسان کا معاملہ فرما، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے جتنے ہیں ان کی نجات کا تو اس ادارے کو سبب اور ذریعہ بنا، ہمارے بڑوں کی نجات کا بھی تو اس کو سبب اور ذریعہ بنا، خود ہمارے نجات کا بھی تو اس کو ذریعہ بنا، اور اللہ اس مدرسے کو تو کامیاب فرما۔ یہاں پر اللہ جو خرچے ہوتے ہیں ان خرچوں کو اپنی غیب کے خزانوں سے تو پورا فرما۔ ماہانہ خرچہ 2.5 لاکھ کے قریب ہے، اللہ تو اس کو اپنی غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے تو پورا فرما۔ اور جو سامنے ہم نے تعمیر کرنا ہے اللہ اس کے لیے اللہ صرف ڈی پی سی کے لیے 40 لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے، سیوریج کنویں سمیت، اور پورا اسٹرکچر جو ہے اس میں تقریباً 1 کروڑ روپیہ لگنے والا ہے۔ اللہ اس کے لیے تو اپنی کسی نیک بندے کو بھیج دے، اللہ تو اپنی کسی نیک بندے کو اس کے لیے بھیج دے جو اپنی طرف سے یہ سارا کام جو ہے مکمل کروائے۔ اللہ کرم اور احسان کا معاملہ فرما، اور ہمارے تمام مشکلات کو ختم فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے جو بڑے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور جو ہمارے بچے ہیں ہمارے اللہ چھوٹے ہیں ان سب کو تو کامیابی نصیب فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، اور جتنے اللہ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو سرخروئی کے ساتھ ان مقدمات سے نکلنے کی صورت پیدا فرما۔ ہمارے یہ مولانا چودھری ثاقب صاحب جو اللہ خواہ ان کے پیچھے لوگوں نے مقدمات کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھائی کو شہید کر دیا گیا، جو بہت بڑا سلجھا ہوا، بہت بڑا ایمان والا، بہت بڑا جو ہے وہ سلجھا ہوا انسان تھا، لیکن ظالموں نے اس کے اوپر کوئی ترس نہیں کیا اور اس کو اسی طریقے سے دن دہاڑے شہید کر دیا۔ اللہ تو کرم اور احسان کا معاملہ فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، ان کی کامل مکمل مغفرت نصیب فرما، اور آئندہ کی زندگی میں ہمارے اس چودھری برادران سب کو اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اور ان کی تمام مشکلات کو ختم فرما۔ ہمارے منشی صاحب کو میں بھول گیا، میں اس کو فون نہ کر سکا، لیکن بہرحال پتہ نہیں کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، وہ بھی نہیں آ سکی۔ ان کی جو مشکلات ہے اللہ اس کو بھی دور فرما، اور ان کے جو اور اس برادری کے لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں اللہ ان سب کے تمام حاجات کو پورا فرما۔ اور یہ عبداللہ بھائی جو ہمارا ہے میڈیا کے لیے آیا ہوا ہے، اس کی بھی اللہ دل میں جو تمنائیں ہیں، اس کے والد صاحب کی دل میں جو نیک تمنائیں ہیں اللہ اس کو پورا فرما۔ اور ہمارے یہ جامعہ فریدیہ کی طالب علم جو ہے یونس رجا، یہ بھی اسی کام کے لیے میں نے بلایا، اس نے کہا میں پہلے فریدیہ جاؤں گا پھر وہاں سے آؤں گا۔ میں نے کہا تو لمبا کام ہے، وہاں پھنس جاؤ گے پھر نہیں آ سکو گے، تو پہلے ادھر آؤ اور وہاں پر زور کے بعد چلے جاؤ۔ اس نے بھی میری بات سنی، آیا، اس نے بھی اپنا میڈیا اپنی ترتیب رکھی۔ اللہ ان کی بھی تمام نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کے والدین کو صحت عافیت تندرستی کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی کمال نصیب فرما، اور اللہ جو ان کی نیک تمنائیں ہیں سب کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔ اللہ